بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر میں بچھو ختم ہو گئے۔ ناظرین، اس کی قبر میں بچھو آئے اور وہ کیسے ختم ہو گئے، آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا ہے۔ قبرستان میں کام کرنے والا ایک شخص بتاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک دوست تھا، وہ بھی اسی جگہ قبرستان میں میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور یہ واقعہ میری اسی دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کرنی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ اب میں قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کر رہا تھا تو قبر کھدوانے والے نے کہا کہ یہ جو پیڑ سامنے دیکھ رہے ہو نا، اس کے نیچے ہی تم زمین کو کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر رہے گی۔ مجھے وہ لوگ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور زمین کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پہلے وہ جگہ بہت ہموار تھی، یعنی کہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا آسانی کے ساتھ کھودی جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کلہاڑ زمین پر مارا تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ بہت بڑا سا پتھر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سخت ہو گئی ہے اور یہاں پر اب قبر نہیں بن سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھیں یہاں پر قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، یہاں بہت بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے تو وہاں پر بھی قبر کھودنا شروع کیا تو عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا سا پتھر باہر نکلا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پھر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، عجیب ماجرا ہے، آپ کے سامنے میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے، پتھر ہی پتھر نکل رہے ہیں، جبکہ میں تو آج ہی بہت ساری قبریں کھود چکا ہوں۔ لیکن خیر، جو لوگ قبر کھدوانے والے تھے ان لوگوں نے کہا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو، ظاہر سی بات ہے میت کو دفنانا ہی ہے۔ اب تیسری جگہ قبر کو تیار کیا گیا تو وہاں پر قبر کھودنا شروع ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس میں گڈھا بنا تو اس میں سے انتہائی غلیظ اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ میرا جو ساتھی تھا جو قبر کھود رہا تھا گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا۔ اس کے انکار کرنے کے بعد وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر تم قبر نہیں کھودو گے تو کون کھودے گا؟ اس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آیا اور کہنے لگے، بھائی ذرا جا کر قبر تیار کر دو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے تو میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی لیکن وہ قبر تیار نہیں ہو رہی ہے۔ 3 بار قبر کھودنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی وہ مجھے جیسا بتا رہا تھا کہ اتنے میں اس عورت کے وہاں رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمیں قبر تیار کروانی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے لیکن تمہارے اس ساتھی نے قبر نہیں کھودی، بلکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں چٹان آ گئی ہے، یہاں پر پتھر آ گیا ہے، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ جو بھائی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ قبر تیار کر دو کیونکہ رات ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا اور قبر کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ میرے ساتھی کی طرح میں نے جتنی بار کودال زمین پر مارا تو میرے جسم میں سنسنی سی محسوس ہونے لگی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی لوہا ہے یا کوئی پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوں۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی کہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے زمین کو تھوڑا سا کھودا۔ زمین کی کھودنے کی دیری تھی کہ اس میں سے بڑی تعداد میں سے بچھو نکلنے لگے۔
جنہیں دیکھنے کے بعد ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ یہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کی گناہوں کے بخشش کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور اس عورت کی قبر بن نہیں رہی ہے، آخر کچھ تو ایسی بات ہوگی جو قبر نہیں بن رہی ہے۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ شوہر کو بلا لیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ان میں سے ایک آدمی نے اتنے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بدزبانی کرتی تھی، روزانہ لڑتی تھی اور اس کو تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صاف دل اور شاکر تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت روز اس سے جھگڑا کرتی اور کہتی کہ تم زیادہ پیسہ نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر غریب مزدور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی ہے، تو میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے تانے دیتی ہے، مجھے کوستی ہے، تو کیا تو نہیں جانتی میں نے ہمیشہ تیرا بھلا چاہا ہے؟ لیکن وہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس بدزبانی کی وجہ سے ایسا بیماری دی کہ یہ بستر سے لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ کافی وقت تک اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہتی اور اس کا دل توڑتی رہتی تھی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا۔ اس کے شوہر نے اس بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی ہے، اس کی زبان درازی کو برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت ہمیشہ برسائے رکھے۔ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیریت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفنا دیا جائے اور قبر اسے قبول کر لے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ شوہر نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس کے شوہر نے اس کے قبر کے قریب بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور مختلف سورہ مبارکہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی ہے یہ بہت بیمار تھی، اس سے مجھے تکلیف تھی، اس نے مجھے کوئی سکھ اور چین نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے، اور اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ اس دوران جتنے بھی بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، 100 سے زیادہ بچھو تھے۔ جیسے جیسے اس کا شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو بچھو کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ بیان کرنے والا بھائی کہتا ہے کہ جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اس طرح سے اس عورت کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کو زمین نے قبول نہیں کیا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کریں
اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔